ماضی میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار ہو کر وزیر اعظم بننے والے بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنے سیاسی مخالف مولانا فضل الرحمان کو دور اقتدار میں ڈیزل اور فضلو کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، لیکن آج تحریک انصاف کی قیادت مولانا کو اپنا باپ تسلیم کر کے ان کے گن گا رہی ہے۔ ایسے میں جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر مولانا کا نام ڈیزل کیوں ڈالا گیا؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں جب مولانا فضل الرحمان پی 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 کے اتحادی تھے اور کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، تو تب کی اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ مولانا افغان طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ تب افغانستان میں ملا عمر برسر اقتدار تھے جن سے مولانا کے اچھے تعلقات تھے۔ بعد ازاں عمران خان نے پیپلز پارٹی کا اتحادی بننے پر مولانا کو ڈیزل کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس دوران مولانا اور نواز شریف کے مثالی تعلقات قائم ہو گئے، لیکن عمران خان مولانا کو ڈیزل کہنے سے باز نہیں آئے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد عمران خان نے مولانا کو اور بھی شدت سے ڈیزل کہنا شروع کر دیا۔ عمران اس معاملے میں اخلاقیات کی تمام حدیں پھلانگ گئے اور ایک بھرے جلسے میں یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کے منع کرنے کے باوجود وہ مولانا کو ڈیزل کہہ کر ہی پکاریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا کا یہ نام میں نے نہیں بلکہ عوام نے رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 9 مرتبہ مولانا کو ڈیزل کہہ کر مخاطب کیا اور پھر اسی تقریر میں نیوٹرل کو جانور قرار دے دیا۔ سینئر صحافی حامد میر مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل قرار دینے کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 1993 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت اقتدار میں آئی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے اور خارجہ امور کے کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ اسی دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر مسلم لیگ نون نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کر رہے ہیں، جن کا کوٹا انہیں وفاقی حکومت سے مل رہا ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام تو لگا، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ بعد میں جب پرویز مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو مسلم لیگ ق نے یہی الزام دہرایا، لیکن تب عمران خان اس معاملے پر مولانا کا دفاع کرتے تھے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ محض ایک الزام ہے اور مولانا کے مخالفین صرف ان کی شخصیت کا تاثر خراب کرنے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے عطاء اللہ قاسمی نے اپنے ایک کالم میں استعمال کیا تھا، جو بعد میں سیاسی مخالفین نے اچھل کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے حامد میر نے سال 2019 میں روزنامہ جنگ میں ایک کالم بھی لکھا جس میں کہا گیا کہ مولانا کے سیاسی مخالفین اس اصطلاح کو طعنے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک نجات چلانے میں مصروف تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عطاء اللہ قاسمی نے اسی الزام پر اپنی ایک اور کالم میں سال 2006 میں مولانا سے معافی بھی مانگی تھی۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے اور اگر سچ ہوتا تو موجودہ اور سابق حکومتوں کو مولانا کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے تھا۔ حامد میر کے مطابق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے ڈیزل پرمٹ شخصیات کو نہیں بلکہ پیٹرول پمپس کو جاری کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک کالم میں لکھا کہ ایک دن انہوں نے جے یو آئی کے رہنما مفتی نظام الدین شامزئی سے اس الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے گھٹیا الزام قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ عطاء اللہ قاسمی سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کالم کیوں لکھا تھا۔ ٹی وی سکرین پر ایک طویل عرصے تک غیر حاضر رہنے کے بعد واپس لوٹنے والے حامد میر کے مطابق میں نے عطاء اللہ قاسمی سے بھی پوچھا تھا، لیکن انہوں نے ایک اخبار کی خبر کا ذکر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لیا تھا، لیکن عطاء اللہ قاسمی کے پاس اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل نہیں تھی کہ پرمٹ کس سے لیا اور کتنے میں لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بغیر ثبوت کے جعلی خبر کیسے شائع کروائی جاتی ہے اور پھر اسے سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے کی مخالفین کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیر پیٹرولیم تھے اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈیزل پرمٹ بیچے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی پیٹرولیم کے وزیر نہیں رہے بلکہ وہ بے نظیر حکومت میں امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے پشاور کے سینئر صحافی شمیم شاہد بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں طالبان افغانستان میں برسر اقتدار تھے تب پاکستانی قبائلی علاقہ جات افغانستان کے لیے ٹرانزٹ روٹ ہوتے تھے جس طرح اب بھی ہیں اور تجارت اسی راستے سے کی جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے لیے گندم اور ڈیزل کے پرمٹ لیے جاتے تھے، یعنی یہاں سے افغانستان ڈیزل برآمد کیا جاتا تھا اور اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔
شمیم شاہد نے بتایا کہ یہی الزام مولانا فضل الرحمان پر لگایا جاتا ہے کہ ان کو بے نظیر حکومت نے ڈیزل کا پرمٹ دیا تھا، تاہم تحقیق کے دوران مولانا فضل الرحمان کے خلاف ڈیزل پرمٹ لینے یا اس سے منسلک کسی قسم کی کرپشن کا کوئی الزام یا ریفرنس کبھی سامنے نہیں آیا۔ اسی الزام کے بارے میں حامد مین نے ایک پروگرام میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے کوئی ڈیزل پرمٹ لیا ہے تو پرمٹ تو بغیر دستاویزات کے نہیں لیا جاتا، تو اگر پرمٹ لیا ہے تو اس کے ثبوت سامنے لے کر آئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔